بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میری والدہ نے ہمیشہ کرائے کے گھروں میں جیون بتایا کیونکہ والد صاحب معمولی تنخواہ دار تھے اور وہ عمر بھر اپنا ذاتی گھر نہ بنا سکے تھے۔ بچوں کی پرورش کرتے یا گھر بناتے، ہم بھی والدین کے ہمراہ نئے مکانوں میں در بدر ہوئے۔ والدہ حسرت کرتی کہ کاش جن کا بھی ذاتی گھر ہوتا، چاہے چھوٹا سا ہی ہوتا، چھت تو اپنی ہوتی اور کرائے کے عذاب سے نجات مل جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب میری شادی کی عمر تھی، ماں دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ، میری بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے ہو جس کا اپنا گھر ہو، خواہ وہ 3 مرلے کا چھوٹا سا ٹھکانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ میرا رشتہ آیا تو ان کا اپنا گھر تھا، بے شک 3 مرلے کا تھا، لیکن امی خوش تھی کہ میری بچی کو کرائے کے مکانوں میں در بدر نہ بھٹکنا پڑے گا۔ شوہر کی کریانے کی دکان تھی جو گھر کے سامنے والے حصے میں بنی ہوئی تھی۔ دکان کے پیچھے 2 کمرے اور برآمدہ تھا جس میں کچن بھی بنا ہوا تھا۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور ایک کونے میں دروازے کے پاس غسل خانہ تھا۔ یہی ہماری کل کائنات تھی۔ دکان پر روز و شب میرے شوہر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی محنت میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ دکان کی آمدنی سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ زندگی پرسکون انداز سے گزر رہی تھی۔ ہمارے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھی کہ اچانک میرے شوہر کو ایک روز دکان پر بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بچے چھوٹے تھے۔ میرا بیٹا 10 برس کا، دوسرا 8 سال کا اور بیٹی ابھی 5 سال کی تھی۔ بچوں کی کفالت کا بوجھ اب مجھ کو اٹھانا تھا۔ میں صرف 5 جماعت پاس تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ دکان فروخت کر دوں اور کسی نے کہا کہ ہماری سپردگی میں دکان دو تو ہم ہر ماہ ایک مخصوص رقم آپ کو دے دیا کریں گے، باقی منافع خود رکھیں گے۔ میں نے بہت غور کیا، بالآخر فیصلہ کیا کہ شوہر کا کاروبار خود سنبھالوں گی، ان کی دکان آپ چلاؤں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی، کیونکہ دوسروں پر بھروسہ نہ تھا۔ شوہر کی وفات کے 1.5 ماہ بعد میں نے دکان کھول دی اور بڑے بیٹے عزیر کو اس پر بٹھا دیا۔ خود پردے کے پیچھے اس کی رہنمائی کرنے لگی۔ وہ سودا اٹھا کر دیتا اور گاہک سے پیسے لے کر مجھے دے دیتا جو میں لاکر میں ڈالتی جاتی۔ اللہ نے ہمت اور حوصلہ دیا۔ اس کی رحمت سے دکان پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگی۔ گھر کا گزارا ہوتا اور کچھ بچت بھی ہو جاتی۔ یہ بچت میں محفوظ کرتی رہتی اور کچھ کمیٹیاں ڈالتی۔ یوں میں نے کافی رقم اکٹھی کر لی اور گھر سے کچھ دور 3 سستے پلاٹ خرید لیے۔ 3 پلاٹ خریدنے میں بھی ایک عمر لگ گئی، لیکن میں نے ایک پیسہ بھی ضائع نہ کیا۔ جو بچت ہوئی ان سے ان پلاٹوں پر 4 دیوانیاں بنوا کر ان کو محفوظ کر لیا تاکہ جب بچوں کی شادیاں ہوں تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور یہ چاہیں گے تو بعد میں اپنے گھر تعمیر کروا لیں گے۔ اب شوہر کی وفات کو 20 برس گزر چکے تھے۔ بچے جوان تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ اپنے گھر کی چھت پر 2 کمرے بنوا کر شادی شدہ بیٹے اور بہو کو بسا دیا۔ دوسرا بیٹا بھی بھائی کے ہمراہ دکان پر بیٹھتا تھا۔ دونوں باری باری دکان چلاتے۔ جب 1-2 ہوتے ہیں تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہ رہی، لیکن دولت اپنے ساتھ خرابی بھی لاتی ہے۔ شادی شدہ بیٹے کی نیت میں فرق آنے لگا۔ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کب تک 3 مرلے کے مکان میں گزارا کرتے رہیں گے، فیملی بڑھے گی تو مکان اور تنگ پڑتا جائے گا اور کاروبار بھی بھائیوں کا جدا جدا ہونا چاہیے۔ کل کلاں دوسرے کی بیوی آئے گی تو وہ زیادہ اخراجات کا تقاضا بھی کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد اکٹھی رہے۔ بیٹی تو بہرحال پرایا دھن ہوتی ہے، اسے بیانا ہی تھا۔ اس کے لیے رشتے کی تک و دو میں لگی تھی۔ اللہ نے سنی اور ایک کھاتے پیتے گھرانے سے فضا کا رشتہ آ گیا۔ فضا کا شوہر اچھی پوسٹ پر تھا اور ان کا 1 کنال کا بڑا سا گھر پوش ایریے میں تھا۔ میں خوش تھی کہ میری بچی کا نصیب اچھا ہوا۔ میں نے 3 مرلے کے گھر میں عمر گزاری اور اب وہ ایک وسیع گھر کی مالک تھی۔ فضا کو میں نے BA تک تعلیم دلوائی تھی۔ دوسرے نمبر والے بیٹے نے M.Com کر لیا، لیکن بڑا بیٹا FA سے آگے نہ پڑھ سکا کیونکہ اس نے باپ کی دکان کو زیادہ وقت دیا تھا تاکہ روزی روٹی چلتی رہے۔
جب دوسرے بیٹی کی شادی کی، اس کی بیوی نے آتے ہی علیحدہ گھر کا تقاضا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بڑے گھر سے آئی ہوں، اتنے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، یہاں تو تنگی مکان سے سانس نہیں لیا جاتا، میرا دم گھٹتا ہے۔ میں نے تجویز دی کہ دکان کے پیسوں سے بچت کرو اور میرے خریدے ہوئے 3 پلاٹوں میں سے ایک پر کھلا مکان تعمیر کروا کے اس میں ہم سب شفٹ ہو جاتے ہیں اور دکان کے پیچھے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کو گودام بنا لیتے ہیں۔ بڑے بیٹے کو یہ تجویز پسند آ گئی، لیکن چھوٹے بیٹے کو نہ آئی، کیونکہ اس کی بیوی کا مسئلہ تنگ گھر سے زیادہ علیحدہ رہنے کا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا نہ چاہتی تھی، وہ کچھ لالچی سی تھی، چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اپنا علیحدہ کاروبار کرے اور علیحدہ گھر میں رہے۔ دکان کے بٹوارے سے روزی میں خسارہ پڑتا تھا، لیکن اس کا بٹوارہ اب ایک مجبوری تھی، ورنہ چھوٹے لڑکے عمر کا گھر برباد ہونے کا اندیشہ تھا۔ بھائیوں نے کاروبار کا بٹوارہ اس طرح کیا کہ دکان کا سرمایہ آدھا آدھا بانٹ لیا، جس سے دکان بیٹھ گئی۔ اب دونوں بھائیوں کو گزارے کے لالے پڑ گئے۔ عزیر نے کہا، ماں مجھے میرے حصے کا پلاٹ دے دو، میں اس کو بیچ کر دوبارہ دکان کر لوں گا اور اپنا بزنس چلا لوں گا۔ مجھے تجربہ تو ہے کاروبار کا، مگر سرمایہ کم ہے، اس سرمایہ سے دکان خریدوں یا کاروبار کروں؟ مجبور ہو کر میں نے ایک پلاٹ اس کے حوالے کیا تو اس نے کہا کہ اس وقت تک اس دکان پر تعمیر نہ کروں گا جب تک کہ میرے نام نہ ہو، ورنہ تو عمر اور فضا کل کو اس میں شرعی حصے کے حقدار نکل آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بڑے بیٹے کے نام ایک پلاٹ کرتی تو چھوٹا مطالبہ کر دیتا کہ دوسرا پلاٹ میرے نام کر دو۔ فضا بیٹی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ امیر گھر میں بیائی گئی ہے، وہ ایسا مطالبہ کر کے مجھے پریشان نہیں کرے گی۔ میں اپنی زندگی میں اپنی ملکیت بچوں کے نام کر دیتی تو خود اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتی کہ ملکیت اپنی تحویل میں لینے کے بعد اولاد بعد میں مجھ سے کیا سلوک کرے، مجھے سنبھالے یا بڑھاپے میں نہ سنبھالے۔ اب تو پلاٹ میرے نام پر تھے، یہ میرے سامنے ادب سے آتے تھے اور میرے فرما بردار تھے۔ بیٹوں کی معاشی حالات خراب رہنے لگے، چھوٹی بہو خرچیلی تھی، ذرا سا خرچے میں کمی آئی روٹ کر میں کے چل دی۔ عزیر بار بار کہتا، ماں اپنی زندگی میں ہمیں جو کچھ دینا ہے ابھی دے دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے، آپ نے بعد میں بھی تو ہمیں ہی دینا ہے، قبر میں تو کوئی اپنی ملکیت لے کر نہیں جاتا، آخر بچوں کو ہی ملنی ہوتی ہے۔ پڑوسی سمجھاتے، تسلیم بی بی ایسا ہرگز نہ کرنا، ملکیت زندگی میں بچوں کے نام کر دی تو کل کو یہ تمہاری بابت نہ پوچھیں گے، آگے تمہارا بڑھاپا ہے، جائیداد ملتے ہی عام طور پر اولاد آنکھیں پھیر لیتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی پریشان ہو جاتی اور بچوں کی باتیں سنتی اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ تب میں مولوی صاحب کے گھر گئی تاکہ ان سے مشورہ لوں، کیونکہ ایک بیوگی اوپر سے بڑھاپا سر پر آ چکا تھا۔ لوگ خوف دلاتے تھے کہ سب کچھ اولاد کے حوالے نہ کرنا، کچھ نہ کچھ اپنے بڑھاپے کی خاطر بھی محفوظ رکھنا، ورنہ انجام خراب ہو جائے گا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ میری اولاد کہتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیں ہمارا حق دے دو تاکہ ہم کاروبار کر کے زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تینوں پلاٹ جو سستے داموں لیے تھے اب بہت مہنگے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے حکومت نے پکی سڑک بنا دی ہے اور یہ کمرشل ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب نے میرے حالات اور مسئلے غور سے سنے اور فرمایا کہ یوں تو انسان کی وفات کے بعد اولاد شرعی حصے کے مطابق اس کی ملکیت کی حقدار ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی ملکیت میں سے حصہ دینا چاہے تو اپنی مرضی اور خوشی سے دے سکتا ہے، لیکن سب اولادوں کو ان کا جائز حق ملنا احسن ہے تاکہ کسی سے ناانصافی نہ ہو۔ جہاں تک اولاد کے تقاضا کرنے سے ملکیت ان کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے تو بیوگی اور بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اپنے تحفظ کی خاطر رکھ لیں اور کچھ اپنے بچوں کے موجودہ مسائل کو حل کرنے کی خاطر انہی کو دے دیں۔ اگر سبھی کچھ بچوں کے حوالے کر دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ بعد میں بیویوں کے دباؤ میں آ کر آپ کی اتنی خدمت اور خیال نہ رکھ سکیں، یوں آپ کی خوشی اور مرضی کا معاملہ ہے، ہم نے تو اپنی رائے دی ہے۔ مولوی صاحب کی رائے درست تھی، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ایک پلاٹ فروخت کر کے دونوں بیٹوں کو رقم دے دوں اور وہ کاروبار کر لیں، باقی جائیداد میرے مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے ان کو مل جائے گی۔ لڑکے نہ مانے، بڑے لڑکے نے کاروبار کے لیے اور چھوٹے نے علیحدہ گھر بنانے کے لیے مجھ سے سخت تقاضا شروع کر دیا اور میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ اس مسئلے پر وہ ہر وقت آپس میں بھی الجھتے اور ان کو لڑتے دیکھ کر میں دکھی ہو جاتی، سوچتی کہ یہ صرف دو ہی بھائی ہیں اور آپس میں اتفاق سے نہیں رہ سکتے، جبکہ اتفاق میں برکت ہے۔ پریشان ہو کر بیٹی کے پاس گئی کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال لے گی، بھائیوں کو سمجھائے گی کہ اتفاق سے رہیں اور مجھے ڈھارس دے گی۔ جب اس سے خبر ہوئی کہ بھائی ملکیت کا تقاضا کر رہے ہیں تو اس نے بھی مطالبہ کر دیا، اگر ان کو پلاٹ دے رہی ہو تو مجھے بھی میرا حصہ ابھی اور اپنی زندگی میں دے دو، ورنہ بعد میں تمہارے بیٹے مجھے میرا حصہ نہ دیں گے، کیا میں اپنے بھائیوں پر کیس کرتی پھروں گی؟ میرے داماد صاحب اور اتابلے ہونے لگے کہ بیٹی کا حق ضرور اسے ملنا چاہیے۔
بہتر ہے اپنی زندگی میں ہی آپ یہ جھگڑا نپٹا دیں۔ مجھے جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرتے بنی۔ ایک پلاٹ عزیر نے، دوسرا عمر نے لے لیا اور تیسرا بیٹی نے مجھ پر دباؤ ڈال کر اپنے نام کروا لیا۔ اب صرف وہ 3 مرلے کا مکان میرے پاس رہ گیا جو کہ میرے شوہر کی ملکیت تھا۔ اس کا 8واں حصہ مجھے آتا تھا، باقی تینوں بچوں کو شرعی حساب سے ملنا تھا۔ چونکہ ہم ابھی تک اسی مکان میں رہ رہے تھے اس لیے اس کو کسی نے بانٹنے کا نہ کہا، لیکن پلاٹ اپنے نام کراتے ہی تینوں بچوں نے اس 3 مرلے کے میرے ٹھکانے کو بھی نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگے کہ اب اس کو بھی فروخت کریں تاکہ ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کی رقم مل جائے۔ اس رقم سے ہم پلاٹ پر گھر بنوا لیں گے، رہنے کو 2 کمرے تو بن ہی جائیں گے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ گھر بھی بیچ ڈالا تو میں کدھر جاؤں گی، میرا کون سا ٹھکانہ ہوگا، میری زندگی تک اس کو نہ بیچو اور مجھے کم از کم اسی میں زندگی کے باقی دن گزارنے دو۔ وہ نہ مانے، کہا کہ پلاٹ بھی آپ نے ہمارے ابا کی دکان چلا کر اس کی رقم سے خریدے تھے اور مکان ہے ہی ہمارے مرحوم باپ کا، اگر اب ضرورت کے وقت ہمیں نہ ملا تو بعد میں ہمارے کس کام کا۔ تینوں بچوں نے مل کر میری آواز کو دبا دیا اور مکان فروخت کر کے اپنے حصے کے روپے لے لیے۔ بڑے بیٹے نے پلاٹ بیچا اور اپنے سالے کے ساتھ مل کر کاروبار کر لیا، خود بھی وہ بیوی کے میکے چلا گیا۔ سالے نے رہنے کو 2 کمرے عنایت کر دیے کہ جب کاروبار جمع تب گھر خرید لینا۔ عمر نے پلاٹ پر گھر بنایا، پڑھا لکھا تھا، اسے نوکری مل گئی۔ میں عزیر کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگی، مگر بہو کو میرا وجود برداشت نہ ہوتا، آئے دن لڑتی۔ بالآخر مجبور ہو کر بیٹی کے پاس چلی گئی، مگر داماد کے والدین اور بھائیوں کو بیٹی کے پاس رہائش بہت گراں گزری اور وہ باتوں باتوں میں مجھے جتلاتے کہ زندہ 2 بیٹوں کے ہوتے آپ داماد کے در پر پڑی ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ بیٹی بھی جتلاتی کہ اماں اپنے بیٹوں کے پاس چلی جائیے ورنہ یہ لوگ مجھے تانے مارتے رہیں گے۔ بہویں مجھے رکھنے پر تیار نہ تھی، بیٹے کہتے تھے اماں ہم مجبور ہیں، فضا کو حصہ آپ نے ابھی سے نہیں دینا تھا، وہ پلاٹ اپنے پاس رکھتی تو آج آپ کے کام آتا، وہ تو ایک امیر آدمی کی بیوی ہے، اس سے ہم غریبوں کی ملکیت سے حصہ بٹور لے جانے کی کیا ضرورت تھی، اب تم خود بہوؤں سے بنا کر رکھو۔ بہوؤں نے تو ایسا برا سلوک کیا کہ کھانا تک نہ دیتی، مجھے بھوکا مارنے لگی۔ اب ضعیفی میں اپنے کپڑے کانپتے ہاتھوں سے خود دھوتی، کھانے کے انتظار میں 12 گھنٹے گزر جاتے، وہ خود بازار سے منگوا کر کھا لیتے، ہوٹل سے برگر پیزا منگوا لیتے، مجھے نہ پوچھتے۔ بیٹوں سے شکوہ کرتی تو کہتے اماں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تم کچھ ایسا کرتی ہوگی تبھی تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہیں، ورنہ ہماری بیویاں تو اچھی ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا، خدا کسی بیوہ ماں کو دیکھنا نصیب نہ کرے۔ ایک پڑوسی نے ایک رفاہی ادارے کی اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دیا، آج وہیں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ اولاد کے ہوتے بے اولادوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بیوگی میں محنت کر کے بچوں کو پروان چڑھایا تو کیا پایا؟ اولاد کو ماں سے زیادہ اس کی جائیداد اور ملکیت کی چاہ ہوتی ہے۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، مگر یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر ملکیت زندگی میں بچوں کے حوالے کر دی تو پھر اولاد کی نظروں میں ماں باپ ایک بیکار سی شے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اچھی اور فرما بردار اولاد بھی ہوتی ہے جس کو ملکیت سے زیادہ والدین کی ضرورت ہو، مگر فی زمانہ ایسی اولاد آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے۔ آج میں ایک 70 سالہ بوڑھی عورت ہوں اور میری زندگی کی کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اس امید پر اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ان کو سنبھالے گی اور سہارا بنے گی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کا آخری وقت اپنے بیٹوں کے ساتھ گزاروں، اس سے پہلے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔